اگر دیکھا جائے تو ہم ہیومن بینگ ایموشن بینگز ہیں، ہم ایک دوسرے سے ایموشن کے تھرو کنیکٹ ہوتے ہیں اور یہ کنیکشن ہمارا ہوتا ہے اٹریکشن کے تھرو۔ اب یہ اٹریکشن کیا ہے اور ہم اپنے اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکٹ کیسے اور کیوں ہوتے ہیں، اس ٹاپک پہ ہم نے آلریڈی 2 ویڈیوز بنا رکھی ہیں، سائنس بیہائنڈ دی اٹریکشن ڈیکوڈڈ کے ٹائٹل سے، انہیں جا کر کے دیکھ لیں، آپ کو سائنٹیفکلی اس اٹریکشن کی سمجھ آ جائے گی۔ اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم جذباتی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور وہ محبت ہمارے اعصاب اور حواس پہ غالب آ جاتی ہے تو اس کا کیا حل ہے، جو ہمیں سائنٹیفکلی اور سائیکولوجیکلی گائیڈ کر سکتی ہے اور ہماری زندگی کو تباہ ہونے سے بچا سکتی ہے، کیونکہ اس محبت پیار ویار کے چکر میں ہماری بہت سی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں اور نہ جانے کتنی انتظار میں ہیں۔ جذباتی محبت ایک ایسا جال ہے، جب یہ انسانی مزاج پہ غالب آ جائے تو یہ انسانی اعصاب اور حواس کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔ محبوب کا بھوت انسان کی روح اور جسم پہ ایسا حاوی ہو جاتا ہے کہ انسان سوچنے سمجھنے اور منطقی سوچوں سے خود کو آزاد سمجھ لیتا ہے اور اس دوران اس پہ محبوب کا رنگ ہی نظر آتا ہے۔ کبھی یہ رنگ انالحق کی صورت سامنے آتا ہے تو کبھی مہیوال کی صورت صحرا کے ذروں کو چھانتا پھرتا ہے، کبھی یہ کیس کی صورت کتے کے پاؤں چومتا نظر آتا ہے تو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت آگ میں بخوشی گرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں کیا آپ اس کے نتیجے میں ہماری سوسائٹی کے حالات نہیں دیکھ سکتے؟ مطلب کسی انسان سے ابھی تک ایک ہفتہ بات نہیں ہوئی ہوتی کہ جذباتی کیفیات کو ایسا عروج ملتا ہے کہ پچھلی 20-25 سالہ زندگی اور اس کی دیگر سٹرگل کو پس پش ڈال کر اس ایموشنل کنڈیشن کو فالو کرنا ایک عام سی بات رہ گئی ہے۔ کوئی اپنے پارٹنر کے ساتھ 10 سال ریلیشن شپ میں گزار دیتا ہے اور نتیجہ اس کا ایک نمبر بلاک ہونے کی صورت سامنے آ جاتا ہے، تو کبھی 2 فریقین کے گھر والوں کی رضامندی شامل نہ ہونے کے پیش نظر کسی بڑی نہر میں چھلانگ لگا کر اس جذباتی کیفیت کا اظہار نظر آتا ہے۔ یہ کوئی من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ میری اپنی آنکھوں دیکھے حالات ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اگر اس حوالے سے اس بڑے سے فتنے سے بچنے کی بات کی جائے تو یہ مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز تخلیق نہیں فرمائی جس کا کوئی توڑ یا اس کا متبادل علاج موجود نہ ہو۔ مثلا شہوت کی آگ شادی کے بغیر نہیں بجھتی۔ بالکل ایسے ہی اگر ہم اپنے جذبات کے متبادل کوئی باعث کریٹ کر لیں یا پھر اس کی ورکنگ کو سمجھ جائیں تو اس معاملے پر اوورکم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے جذبات میں شدت بہت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ہم پوری دنیا سے لڑ جاتے ہیں اور یہ کام ہمیں معمولی سا محسوس ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ کسی بھی چیز کی اس کی حد سے زیادہ مقدار نقصان دہ ہے، تو یہ حد سے بڑی ہوئی جذباتی محبت یا جذباتی کیفیت بھی انسان کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے نقصان دہ ہے۔ پہلے نمبر پر دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے گمراہ کرتی ہے اور دوسرے نمبر پر یہ انسان کو اتنا بے اختیار کر دیتی ہے کہ انسان منطقی اصولوں کو بھی تار تار کر دیتا ہے۔ اس کی حد سے بڑی ہوئی یہی کیفیت اسے اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اس کی پیدائش کے اپنے مقصد سے بھی گمراہ کر دیتی ہے، کیونکہ پیار محبت اور عشق میں جب تک ایک بیلنس موجود نہیں ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہی ہے۔ میں نے مثالیں دی الحاج منصور کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں حق انا الحق، کیونکہ انہوں نے عشق و مستی میں مدہوش ہو کر اس کیفیت کو اس لیول پہ جج کیا ہے کہ انہیں اپنے اندر ہی حق نظر آ رہا ہے اور یہ شدت انہیں یہ بولنے پر مجبور کر رہی ہے کہ انا الحق۔ دوسری طرف کیس کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، یہاں بھی عشق و مستی میں بیلنس موجود نہیں ہے بلکہ ایک ہیجانی کیفیت اور جذباتی کیفیت طاری ہے۔ لیکن جب ہم پیور لو کی یا جو حقیقت میں ایموشنل لو کی بات کریں تو اس میں بھی ایک بیلنس ہونا چاہیے تاکہ خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے اس کا تقدس قائم رہے، کیونکہ اگر وہ بیلنس ہی قائم نہیں رہتا جو کسی بھی رشتے میں موجود ہے تو پھر اس پیار اور عشق کا کیا فائدہ۔ مثال کے طور پر دیکھیں، لفظ پیار ایک ہی ہے جو بہن اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ذرا غور کریں، جیسے ہی وقت ضرورت نوعیت بدلتی ہے اس پیار کی کیفیت کی قسم بھی بدل جاتی ہے۔ لفظ پیار سیم ہی ہے لیکن نوعیت کے پیش نظر حالت بدل گئی ہے، کیونکہ اس رشتے میں ایک توازن ہے جو اسے بیلنسڈ رکھے ہوئے ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر اس جذباتی کیفیت اور اس جذباتی محبت میں توازن برقرار نہیں رہتا تو اس کا تقدس بھی بدل جاتا ہے اور امبیلنسڈ کیفیت انسان کے لیے تباہ کن ہے اور انسان کی روح اور جسم دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔
امید ہے کہ آپ کو اس حوالے سے جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو گئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کومنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی آگاہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔